اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر حروف اصلیہ میں دوسرا حرف واو یا یا ہو تو اسے اجوف کہتے ہیں۔ کل ہم نے مثال پڑھا تھا، آج ہم اجوف پڑھ رہے ہیں۔ سیکنڈ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا، تو اس کالڈ اجوف۔ اس کو اجوف اس لیے کہتے ہیں کہ اجوف بنا ہے جوف سے، اور جوف کہتے ہیں پیٹ کو، اور پیٹ جو ہے وہ انسان کے پورے جسم کے سینٹر میں ہوتا ہے۔ تو یہاں جو واو اور یا آ رہا ہے وہ سینٹر میں آ رہا ہے، اس وجہ سے جوف کی نسبت سے اسے اجوف کہتے ہیں۔ تو ایک یاد رکھنا آسان ہوگا کہ مثال تو وہ ہو گیا کہ جس کی ابتدا کے اندر واو یا ہے، اور اجوف کیا ہے کہ جس کے سینٹر میں، جس کے درمیان میں واو یا ہے، اسے اجوف کہتے ہیں۔ اور واو یا اگر آخر میں ہو تو اسے ناقص کہتے ہیں، کہ اس میں کچھ کمی ہے، آخر میں واو اور یا آ رہا ہے، اور واو یا آنے کی وجہ سے وہ لفظ کامل نہیں رہتا، بلکہ آگے چل کر کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے جب گرامر میں آپ پڑھیں گے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ حروف علت ہیں، اور علت کا مطلب ہے بیماری، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ لفظ کو ایک طریقے سے لفظی طور پر بیمار کر دیتے ہیں۔ جیسا سالم اور سلامت رہنا چاہیے تھا، جیسا ایک پراپر ساؤنڈ ہونا چاہیے تھا، وہ پراپر ساؤنڈ نہیں بنتا، بلکہ اس میں کمی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میرے سامنے پہلا لفظ لکھا ہے قال۔ اب تک ہم پڑھتے آ رہے تھے فتح، نصر، سمع۔ کل بھی ہم نے پڑھا تو وعد، تینوں جگہ زبر تھا، پہلے ماضی کے تینوں حروف پر زبر تھا، ایون کہ جب ہم مثال میں انٹر ہوئے تو وہاں بھی تینوں پر زبر تھا۔ لیکن اجوف میں جب پہنچے ہیں تو وہاں کیا ہوا کہ درمیان میں ہے واو، تو ہونا چاہیے تھا قوالا، قوالا، لیکن آسانی کے لیے اہل لغت نے اس کو قوالا کے بدلے قالا کر دیا۔ وہ واو گر گئی، اور جب واو گر گئی تو اس کا رہ گیا سکون۔ اب قاف کے بعد صرف سکون ہو، اس کی جگہ پر الف لگا دیا تو یہ قوالا سے قالا ہو گیا۔ اب قالا ہوا تو پھر پورا اسٹرکچر اور پورا ٹیبل اسی طرح، بلکہ قالا، قالو، قالا، قالو، اور اس کے بعد قالا، قالو۔ یہ تو تھرڈ پرسن سنگولر کے جو الفاظ ہیں وہ قالا اور قالو ہوئے، لیکن مزید آگے چلتے ہیں تو وہ لفظ قالا، قالو، پھر بنے گا قلتا، قلتا، قلتم، قلتو، اور قلنا۔ قال، قالو، قلتا، قال اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلتو میں نے کہا، اور قلنا ہم سب نے کہا۔ قال، قالو، قلتا، قلتم، قلتو، اور قلنا۔ اور یہ مادہ، یہ روٹ لیٹرز، یہ الفاظ قرآن پاک میں تقریباً 1715 مرتبہ آئے ہیں، یعنی قالا کا جو مادہ ہے وہ قرآن پاک میں اتنی زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا، میں نے کہا، فلاں نے کہا، ملائکہ نے کہا، فرشتوں نے کہا، آدم نے کہا، موسیٰ نے کہا، عیسیٰ نے کہا، اور بنی اسرائیل نے کہا۔ تو یہ لفظ قرآن پاک میں بہت مرتبہ آیا ہے قالا۔ اپنے یہاں بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فلاں کا قول ہے، علامہ اقبال کا قول ہے، فلاں کا فرمان ہے۔ تو وہ فرمان جو ہے وہ قول، ہر کہی ہوئی بات کو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر حدیث سے پہلے عام طور پر یہ لفظ آپ کو ملتے ہیں۔ قال اللہ، قال رسول، اللہ نے کہا، رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قال اللہ، اللہ نے فرمایا، قال الرسول، رسول نے فرمایا، قال، قالو، قلتا، قلتم، قلتا، قلتم، لکھ لیجئے گا، بلکہ میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں لکھنے کا۔ قلت لکھ لیجئے، قلتا، قلتم، قلتو، قلنا۔ بلال بھائی جو کل تو آپ نے بتایا یہ کاف اور تے دونوں کے اوپر پیش ہے نا؟ قال، قالو، قلتا، پہلا والا قلتا ہے، انتا کی جگہ پر جو آئے گا نا وہ آئے گا قلتا۔ جی، لیکن اس کو جب لکھیں گے تو اس میں کاف کے اوپر بھی پیش ڈالیں گے اور تے کے اوپر بھی پیش زبر ڈالیں گے، قلتا میں تو زبر ڈالیں گے نا صرف، لیکن میں کاف دیکھ کے رہا ہوں کہ اوپر اگر ڈالیں گے۔ میرے پاس اگر کہیں لکھی ہوئی ہے تو میں بھی آپ سے شیئر کر دوں۔
قلتا، تا کے اوپر زبر ڈالیں گے، صرف تا زبر تا. پھر اس کے بعد قلتم، قلتم، اور پھر قلتو اور قلنا. اسی طرح کانا، کانو، کنتا، کنتم، کنتو، کننا. کانا کا مطلب ہے وہ تھا یا وہ ہے. کانا، کانو، کنتا، کنتم. اب جو قالا کی جو شیپ بنی وہی شیپ پورے میں چلے گی. اچھا بلال بھائی، یہ ایک کلیئر کرنا تھا. ہوں. یہ آپ نے کہا کالا میں بیسیکلی یہ کولا ہے، اور قولا، واؤ کو ہم نے کولا ہے، یعنی قولا. کاف واؤ کب والا، ہوں، تو درمیان میں واؤ ہم نے اس میں سے حذف کر دی. بالکل صحیح. تو اسی طرح یہ جو کانا ہے، یہ اس میں بھی ہم نے کب وانا ہے، اس میں بھی واؤ بالکل حذف ہے. بالکل. آپ دیکھیے نا، جو اس کی جو لاسٹ لائن ہے وہ اس کے وربل ناؤن ہے. تو وربل ناؤن میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کی بیس میں کیا تھا، واو تھا یا کیا تھا. تو کونا، قول، کون، توبہ، ذوق، موت، ان سب کے اندر درمیان میں واو تھا جو واو الف سے بدلا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور کہیں قول کہیں ایسا، قول کہیں کہیں ایسا ہوگا کہ جہاں یا ہوگا اور وہ یا الف سے بدلا ہوگا. جی کہیے. یہ تو تھوڑا مشکل ہو گیا. یہ قول جو ہے، قول کیا چیز ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مصدر ہے. مصدر آپ کو پتہ ہے؟ انگریزی میں کہتے ہیں مصدر کو وربل ناؤن. وربل ناؤن وربل. کیا ہوتا ہے کہ وربل ناؤن یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایکشن تو ہے لیکن کوئی اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، کوئی ٹینس نہیں ہے، کوئی سنٹینس اب بنے گا نہیں. جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا. یہ جو ہے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، اردو میں آپ اس کو فعل کہیں گے کہ یہ فعل ہے. کیوں؟ کیونکہ ایکشن ہے. انگلش کی اگر آپ انگلش میں بھی ورب کی ڈیفینیشن میں جائیں گے تو یہ ایکشن ہے. ایکشن ہونے کی وجہ سے یہ ایک ورب ہے. لیکن عربی میں نے آپ کو شروع کے دنوں میں بتایا تھا کہ عربی میں وہ فعل اس وقت بنتا ہے کہ جب ایکشن کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی ماضی، حال، مستقبل کا کوئی زمانہ ہو تب. ورنہ وہ صرف ایکشن جو ہے، صرف کام، وہ فعل نہیں ہے بلکہ وہ وہ ناؤن مصدر ہے، وہ مصدر ہے. اب وہ ناؤن ہے. اب ناؤن تو آپ کا میرا نام ہے. تو یہ ناؤن کیسے ہوا؟ تو اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ وربل ناؤن ہے، کہ یہ ہے ناؤن کہ اس کے اوپر تنوین آ سکتی ہے، اس کے اوپر الف لام آ سکتا ہے. کل ہم نے بات کی تھی نا کہ اسم کے اوپر الف لام اور تنوین آ سکتی ہے، یا دو زبر دو زیر دو پیش. تو یوں دیکھا جائے کہ اس کے اوپر الف لام اور تنوین آ سکتا ہے تو یہ ہوا اسم. لیکن وربل ناؤن اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایکشن بھی ہے، ایک فعل والے معنی بھی ہیں. تو یہ ایک بن گیا وربل ناؤن. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک مصدر ہے، یہ ایک اصل ہے، اور اس سے جو ہے وہ ماضی بنتا ہے، اور پھر اس سے مضارع یعنی حال اور مستقبل بنتا ہے، اور پھر بات آگے بڑھتی ہے. خیر، ابھی ہم گرامر کی ڈیپ میں جانے کے بجائے صرف یہاں اگر ہم یہ بھی نہیں دیکھتے نا کہ قولا کی اصل کیا ہے اور اصل میں یہ یوں تھا اور یوں سے یوں ہوا، اس پوری بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال اتنا ہے کہ قولا کا مطلب ہے اس نے کہا، اور قولا اجوف ہونے کی وجہ سے یہ قولا نہیں ہے بلکہ قالا ہے. تو اتنی بات بھی کافی ہے. قالا، قالو، ان سب نے کہا. قلتا، قلتم، قلتو، قلنا. بس ہوا یہ کہ جو آپ ایک ٹیبل پڑھتے ہوئے آ رہے تھے اور یاد کرتے ہوئے آ رہے تھے، اس میں ایک ذرا سی آج تبدیلی آ گئی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ٹیبل میں آپ کو دکھا دوں، یا جب میں آپ سے وہ پریزنٹیشن شیئر کروں گا انشاءاللہ تو اس میں لکھ لوں گا. آج مجھے موقع نہیں مل سکا لکھنے کا، میں انشاءاللہ وہ لکھ کر آپ کو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. یعنی اسی طریقے ابھی سے اس ٹیبل میں خالی ہم نے ہر ایک میں سے واؤ نکال دینا بس. ہاں، لیکن اس کو جس طرح میں نے لکھوایا نا اس طریقے سے یاد کر لیں. تابا، تابو. تابا کا مطلب اس نے توبہ کی، تابو ان سب نے توبہ کی. اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو آپ کے پاس لفظ ہوتا تھا آپ اس کے آخر میں واو لگاتے تھے تو وہ تھرڈ پرسن سنگولر سے پلورل ہو جاتا تھا. نصرہ سے نصرو، تو یہ ہو جائے گا تابا سے تابو. یہاں تک تو بات آسان ہے. اس کے بعد جب آپ سیکنڈ پرسن پہ موو کریں گے تو وہاں ہوتا تھا نصرتا، تو یہ بنے گا توبتا. تو توبتا کوئی میک سینس نہیں ہے، کوئی سینٹینس نہیں بن رہا، کوئی جملہ نہیں بن رہا، کوئی لفظ نہیں بن رہا جس کو اہل لغت، اہل عرب استعمال کرتے ہوں. اس کی جگہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تبتا.
تبتا آپ نے توبہ کی، تب تم آپ سب نے توبہ کی، تب تو میں نے توبہ کی، تبنا ہم سب نے توبہ کی۔ ذاق اس نے چکھا، ذاقو ان سب نے چکھا، ذقتا آپ نے چکھا، ذقتم آپ سب نے چکھا، ذقتو میں نے چکھا، اور ذقنا ہم سب نے چکھا۔ اس میں زال کے اوپر زبر کے بجائے پیش بھی ہوگی نا، ہاں ذقتا زال سے کے اوپر ذق، ہاں وہ تیسرے پورشن میں جا کے جو ہے وہ سچویشن چینج ہو گئی کہ وہ واو جو حذف ہوئی ہے نا، اس واو کی وجہ سے واو نے کہا کہ اب تم نے مجھے گرایا ہی ہے تو میرا کچھ نہ کچھ تو رکھو، تو واو کی جو قریبی ساؤنڈ جس حرکت سے ملتا ہے وہ ملتا ہے پیش سے، تو وہ تبتا کی جگہ ہو گیا تبتا، اور یہ تبتا کی پیش بتا رہی ہے کہ یہاں پہلے کسی زمانے میں واو ہوا کرتی تھی جو گر گئی ہے۔ چلیں جو میں نے آپ کو سنایا وہ آپ میں سے کوئی سنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب لفظ ذاقہ ہم نے پڑھا، ذاقہ کا مطلب تھا اس نے چکھا، ذاقہ اس نے چکھا، اور ذاقو ان سب نے چکھا، ذاقو ان سب نے چکھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اچھا وہ ذاقہ اور ذاقو تھا، یہ ذوقو ہے، یہ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھ جاتے ہیں ہم، اس کا مطلب ایسے نوٹ کر لیجئے، وَنَقُولُ ہم نے کہا، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ تم سب جلنے کا مزہ چکھو۔ یہ ذاقو نہیں ہے، یعنی یہ فعل ماضی نہیں ہے بلکہ یہ آرڈر ہے، فعل امر ہے جو آپ پڑھیں گے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت اللہ۔ ان الذين بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وماتوا اور وہ سب مرے، کفر کیا اور حالت کفر میں ہی مرے، وہم کفار اور وہ کافر ہوں، اولئک وہ سب، علیہم ان سب پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مرے اور وہ کافر ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ قل آپ کہہ دیجئے، لائکہ کی طرح واپس بتا دیں گے، اولئک کا مطلب ہے وہ سب، وہ سب۔ قل آپ کہہ دیجئے، موتو تم سب مرو، یہ بھی فعل امر ہے، آرڈر ہے، ماتو نہیں ہے بلکہ موتو ہے، موتو یہ فعل امر ہے، موتو تم سب مرو، بغیظکم تمہارے غصے میں، تمہارے غصے کے ساتھ، قل آپ فرما دیجئے، موتو بغیظکم تم سب مرو اپنے غصے کے ساتھ، ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے دلوں کے حالات۔ ذات صدور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذات کا مطلب ویسے ہوتا ہے والا، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے حال، دلوں کے حال۔ ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے سینوں کا حال، اس کی کیا سچویشن ہے اس کا اللہ تبارک و تعالی صدور جاننے سینے۔ والا ہے۔ جی اب دیکھیے ہم نے پڑھا قولا سے قولا، اور قولا سے ہو گیا قولا۔ اب قرآن پاک میں قولا کہاں کا آیا؟ یہ میں قاف میں آیا، قاف میں آنے کے بعد میں قاف الف لام میں ڈھونڈوں گا نا مجھے کبھی بھی نہیں ملے گا، بلکہ بات شروع ہی قاف با سے ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے حروف اصلیہ میں قاف کے بعد واو ہے، الف تو جو آیا وہ چینج ہو کر آیا، تو اگر مجھے قولا کا مطلب ڈھونڈنا ہے تو میں جاؤں گا قولا میں، قاف واو اور لام، قولا میں جانے کے بعد اب میرے سامنے یہ وہ آیت آئیں کہ جن میں قالا یا قالو یا یقولو یا قیلا استعمال ہوا ہے۔ یہ آیت دیکھیے، قالو انما نحن مصلحون، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قالو ان سب نے کہا، انما بے شک، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا گیا ان کے لیے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، انہوں نے کہا بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو لفظ قالو کا آپ نے استعمال دیکھا کہ قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا۔ دوبارہ لفظ قالو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جائے ان کے لیے کہ ایمان لاؤ جس طرح کے اور لوگ ایمان لائے، قالو انہوں نے کہا، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسا کہ ایمان لائے، سفہاء کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، پاگل، کیا جس طرح بے وقوف ایمان لائیں کیا اس طرح ہم ایمان لائے۔ ایک اور جگہ قالو آمنا، انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے۔ قالو انہوں نے کہا انا معکم، انا بے شک ہم سب، معکم تمہارے ساتھ ہیں۔ آگے دیکھیے، وَإِذْ اور جب، قال کہا، ربک تیرے رب نے، وَإِذْ قال ربک اور جب آپ کے رب نے کہا، للملائکتی ملائکہ کے لیے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً خلیفہ یا نائب۔ اور جب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ قالوا تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا فیہا اس زمین میں، من یفسد فیہا جو فساد کریں گے اس زمین میں، ویسفک الدماء اور خون بہائیں گے، دماء کا مطلب ہے خون۔ تو قال اور قالو اس کا آپ استعمال دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے اتنا جملہ بھی پکڑ لیا تو سمجھے کہ آپ نے قال کا مطلب سمجھ لیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب تیرے رب نے کہا فرشتوں کے لیے، انی یہ آپ پڑھ چکے ہیں، جاعل بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں فاعل ہے، جاعل فاتح ناصر کام کرنے والا، تو جاعل بنانے والا، فی الارض زمین میں، خلیفہ کا مطلب خلیفہ۔ تو یہ آیت کا ترجمہ تو آپ کو پورا آنا چاہیے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قال اس نے کہا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں انسان کو بسانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا مولا تو زمین میں اس مخلوق کو بسائے گا جو خون بہائیں گے، فساد کریں گے، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا، ارشاد فرمایا، انی اعلم بے شک میں زیادہ جاننے والا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ قالوا سبحانک فرشتوں نے کہا، سبحانک تجھے پاکی ہے، یعنی تو پاک ہے، لا علم لنا ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا سوائے وہ جو علم تو نے ہمیں سکھایا۔ علمتنا، ابھی ہم ثلاثی مجرد پڑھ لیں، اگلی کلاسوں میں جب ثلاثی مزید فی پڑھیں گے جس میں روٹ لیٹرز کے ساتھ مزید اور لفظ ہوتے ہیں، تو وہاں لفظ علمت کا مطلب آپ سمجھیں گے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، اتنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا پاکی ہے تجھے، لا علم لنا ہمارے لیے کوئی علم نہیں، ہمیں کیا پتا، ہم تو کچھ نہیں جانتے، لا علم لنا نہیں ہے علم، لنا ہمارے لیے، ہم کیا جانیں، مولا تو ہی جاننے والا ہے۔ اب قلنا آ گیا، قلنا کیا ہے جناب؟ قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلتو میں نے کہا، اور قلنا ہم نے کہا۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کے لیے، اسجدو سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کے لیے، فسجدو تو کیا ہوا؟ تو ان سب نے، وہاں سے پس آ جائے گا، پس انہوں نے سجدہ کیا۔ بس انہوں نے سجدہ کیا، سجدہ اس نے سجدہ کیا،
سجدو ان سب نے سجدہ کیا، ان سب نے سجدہ کیا۔ وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اسکن انت سکونت اختیار کیجئے، رہیے آپ، انت آپ، وزوجکا اور آپ کی زوجہ، الجنت جنت میں، اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں سکونت اختیار کیجئے، جنت میں رہیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ نے، وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے، یہ قومہ کی ہی ضمیر کس طرف جائے گی؟ مؤنث اور مذکر، یہ کہاں جائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ بالکل صحیح، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خود کی قوم کے لیے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ کی قوم کے لیے کہا یا قومی اے میری قوم۔ یہ جو میں نے قومی کا ترجمہ میری قوم کیا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ قومی کے نیچے زیر ہے، اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زیر کا مطلب ہے کہ یہاں پر یا جو ہے نا وہ پہلے تھی، تو اب جب آپ قومی، یہ بیسیکلی یہ تھا لفظ قومی، تو قومی کا کیا مطلب ہے؟ میری میری قوم۔ قوم، میری قوم۔ یا کی جگہ یہ زیر آ گئی، یا قومی اے قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر۔ یہ تو ہم پڑھ چکے تھے نا، یہ آیت تو آئی ہمارے سبق میں کہ نہیں آئی؟ یہاں تک آپ نے پڑھی ہے، انکم ظلمتم، یہ جملہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور تم سب نے کہا، قال اس نے کہا، قالوا ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم سب نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، یہاں تک ہی رکھیں اس آیت کو۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ قال سے قالو ہوا، قلتا ہوا، قلتم ہوا، قلنا ہوا، ان تبدیلیوں سے مطلب کس طرح بدل رہے ہیں، اس کو آپ نے نوٹ کیا؟ کل تو نہیں آیا ابھی یہاں پہ، میں نے کہا وہ بھی آ جائے گا، کل تو بھی آ جائے گا۔ اچھا اس میں ہمیں لکھنا بھی پتہ نہیں کہ یہ کل تو میں تے واو لگانا ہے یا خالی تے کی نہیں تا پیش تو لگانا ہے نا، کیونکہ ہم نے ہاں۔ ہمیشہ تو آخر ہم نے جو لاسٹ والا جو ہوتا ہے اس پہ ہم کیسے لکھتے ہیں؟ تو جو ہے وہ آپ نے کہا پہ ہوا ہے، اور جو میں نے کہا نصر تو، قل تو، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان آیات کا ترجمہ، اب جو میں نے آیات کا ترجمہ کیا ان میں سے آپ کے لیے جو جو آسان لگتی ہے آپ کو، ان آیات کا ترجمہ آپ کیجئے۔ جب بھی کہا جاتا ہے سبحان اللہ یا سبحانک، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکی ہے تجھے یا پاک ہے تیری ذات۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ من کل عیب و نقص، ہر عیب سے اور ہر نقص سے تو پاک ہے۔ ہم پورا نہیں کہتے سبحان اللہ من کل عیب و نقص، نہیں کہتے، صرف لفظ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے وہ ایک مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے پاک ہے۔ جب کہا فرشتوں نے سبحانک تو پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ وہ بات محذوف ہے، لفظوں میں ذکر نہیں ہے لیکن سمجھی جا رہی ہے۔ جی تو اگلی آیت کا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اس کا ترجمہ کوئی کریں بھائی؟ میں کروں جی؟ میں اگر کرتا ہوں کوئی، بلال بھائی، ہاں آپ میں کرتا ہوں۔ دوسری جو آواز آئی وہ کریں۔ جی وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ بس وہاں اور ہم نے، اور وَإِذْ اور جب قلنا ہم سب نے کہا، للملائکات اسجدوا، فرشتوں کو سجدہ کرو، ہم نے کہا آدم، فرشتوں کے لیے، اوکے،
دوبارہ فرشتوں کے لیے سجدہ کرو کس کو سجدہ کرو؟ ان کا نام آگے آدم کو. ہوں فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا. بہت خوب ماشاءاللہ. اگلی آیت کا ترجمہ کون کریں گے؟ وقلنا میں بلال جی بھائی جی 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 بالکل. وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن سکون اختیار کرو اسکن. انتا تم اسکن سکون اختیار کرو انتا تم و زوجکا اور تمہاری بیوی الجنہ جنت میں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ. جنہوں نے اب بھی تک کر نہیں دوں میں. ترجمہ کیا وہ کوئی ہمت کریں. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے قوم یا قومی اے قوم انکم بے شک ظلمتم تم نے ظلم کیا انکم کا انفسکم ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ بے شک تم نے بے شک تم سب. نے ہوں بے شک تم سب جی ظالم ہو ظلمتم اور ظلم کیا انفسکم اپنے نفس پہ اپنی جانوں پہ. بے شک تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. صحیح. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى. اچھا بس یہاں تک کی آیات ہم نے کی تھی. تو لفظ قالا کی آیات ہم نے دیکھی اور وہ اس قدر ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کا استعمال ہے. اور ابھی تو آپ صرف فعل ماضی کی آیات دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ فعل مضارع ہے، پھر اس کے بعد فعل امر ہے. فعل مضارع کا مطلب ہوتا ہے جس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوتے ہیں. اب قالا کے علاوہ میں ایک اور لفظ لے لیتا ہوں جو تھا ہمارے پاس. قالا کے علاوہ تابا. بلال بھائی فعل امر کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ فعل امر جس میں آرڈر دیا جاتا ہے. اور فعل مضارع ہے فعل مضارع present. وہ ہوتا ہے جو پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے، یہ تین ہی ہوتے ہیں بس. لفظ ہے توبہ تابا. اب تابا ڈھونڈنا ہے تو تا الف اور با میں نہیں ڈھونڈ سکوں گا کیونکہ تا کے بعد جو الف ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے. اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ تا، واو اور توبہ با. توبہ. تو توبہ توبہ میں ڈھونڈنا پڑے گا مجھے. توبہ میں جاتا ہوں تو مجھے ملتے ہیں یہ لفظ. اچھا یہاں آپ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ تابہ کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا، لیکن اگر تابہ کے بعد حرف علا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا. تابہ کا مطلب توبہ کرنا، لیکن تابہ کے بعد اگر حرف علا آ جائے جیسا کہ یہاں پر ہے تو اب اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا. الا آئے تو مطلب توبہ قبول کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب توبہ کرنا ہی ہے. یہاں دیکھیے تابہ کے بعد حرف علا آ رہا ہے، اس کا مطلب بھی ہے توبہ قبول کرنا. جب ترجمہ ہوگا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اچھا اوپر آپ نے جو بتایا وہ الگ ہے یہ دونوں سیم ہیں. اچھا سیم ہے. ان دونوں میں دیکھیے نا تابہ کے بعد علا ہے، عین لام، اگرچہ علیہ اچھا علیکم لیکن اس کا اصل تو ایک ہی ہے نا علا. اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول اللہ. کرنا. اب دیکھیے فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. فتوبوا تو تم سب توبہ کرو، الى بارئكم اپنے پروردگار عز و جل کی طرف، فاقتلوا انفسكم اور اپنی جانوں کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تم سب کے لیے، عند بارئکم تمہارے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں، کی طرف. تمہارے رب عز و جل کے سامنے یا تمہارے رب عز و جل کے پاس، کیونکہ عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. فتاب علیکم تو توبہ قبول کی تمہاری، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. تاب علیکم اس نے تمہاری توبہ قبول کی. انہو هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے.
اور آسان کر دیتا ہوں، اس آیت میں اگلی 2 آیتوں میں آسان ہو جائے گا. میں سمجھ رہا ہوں آپ کس کنفیوژن سے گزر رہے ہیں. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور نیک ہو گئے. تو دیکھیے تابہ اس نے توبہ کی، تابو ان سب نے توبہ کی. یہاں مطلب اس کا توبہ کرنا ہی ہے. وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، نیک ہو گئے، فَأُولَٰئِکَ وَبَيَّنُوا، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لیا ہے، اسی پر ثابت قدم رہے، استقامت کے ساتھ زندگی گزاری. فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو وہی لوگ ہیں، تو یہ وہی ہیں، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں نے ان کی توبہ قبول کی. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، تب علینا کا مطلب ہے ہماری توبہ قبول فرما، کیونکہ تب کے ساتھ حرف علا آ رہا ہے. اور آسان مثال اس کی اگلی آیت میں ہے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا، تمہیں معاف فرمایا. تاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول کی. اگر توبہ کا مطلب وہی کریں جو آپ نے ابتدا میں سیکھا، یعنی توبہ کرنا، تو جملہ کیسے بنے گا؟ توبہ اس نے توبہ کی، علیکم تم پر. اللہ تعالیٰ توبہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی جاتی ہے، پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں تو توبہ کی جاتی ہے. تو فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا. تو انشاءاللہ اور تو مزید معاف اس لیسن کو، یہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، اس کو مزید کل کے یعنی اگلے درس میں انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں. آج قربانی کے مسائل بیان کرنے کی نیت ہے اور درس حدیث کا وقت ہوا جاتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اسی سلسلے کو ہم اپنے اگلے درس میں آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک.